ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہم سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اس وقت اور میں آیت نمبر 134 کا ترجمہ اور تشریح پیش کروں گی. آیت نمبر 134. یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے. ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے. اس کے اصل میں یہ سورہ بقرہ بنی اسرائیل کے واقعات کے بارے میں ہے. انہی واقعات سے ہمیں بھی بہت زیادہ اس سے سبق ملتا ہے اور قرآن پاک کی ہر آیت میں تمام جہانوں کے لیے، تمام امتوں کے لیے ایک نصیحت، ایک پیغام ہے، تمام آنے والے وقت کے لیے. تو یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے نا تھوڑی سی سزا کے بعد ہم نے مستقل جنت میں چلے جانا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمیں شفاعت ملے گی. اور عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام عیسائیوں کا کفارہ کرنے کے لیے سولی چڑھ گئے اور جو ہے انہوں نے جو عبادات کی، جو برداشت کی، اس کی وجہ سے ان کے سب گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی وہ اپنے اعمال کی ذمہ داری جو ہے وہ نہیں ہوں گے بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو بخشوا لیں گے. اس پر قرآن پاک کی بہت زیادہ آیات ہیں. سورۃ مائدہ میں بھی ہے کہ تمام یہود و نصارہ تمام لوگ انسان ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ کسے سزا دیتا ہے کسے جزا. اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی قانون نہیں بنایا. ہر بندہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا اور اعمال کی بنیاد پر ہی تمام کا تمام جزا و سزا ہوگا. اور یہ ایک خدا کا اختیار ہوگا کہ وہ کس کو بخش دے، کس کو سزا دے. اور اس کا معیار بھی قرآن پاک میں بتایا گیا ہے. ان لوگوں کو شفاعت ملے گی، ان لوگوں پر خصوصی کرم ہوگا جو پرہیزگار ہوں گے اور جن سے اللہ راضی ہوگا. جو پرہیزگار ہوں گے یعنی برائیوں سے پرہیز کرتے ہوں گے. ایسے لوگوں کی جو غلطیاں ہیں یا کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں جن سے اللہ راضی ہے اوورال ان کے اس میں، یا اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک قانون ہے جس کو ہم پوری طرح نہیں سمجھ سکتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہوگا کہ وہ کس کو بخش دے اور کس کو سزا دے. اس لیے ہر چیز سے اوپر یہ بات ہے کہ ہم اپنے خدا کو راضی رکھیں. بہت سارے ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ لوگ ہمارے خلاف ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ سیدھے راستے کی بات ہوتی ہے. تو یہ عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ساری دنیا کو اپنے خلاف کر لیں لیکن ایک خدا کو نہیں. تو کہتے ہیں نا کہ رب راضی تو سب راضی. تو جب آپ خدا کو راضی رکھتے ہیں تو ایک دن ایسا آتا ہے کہ ساری دنیا آپ کے ساتھ خوش ہو جاتی ہے، آپ کو سراہتی ہے. تو اسی میں ہی آپ کو عزت ملتی ہے. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم اللہ کو یاد رکھیں، اس کو نہ بھولیں زندگی میں ہر قدم پہ، ہر کام میں. ٹھیک ہے جی. لوگوں کے کہنے سے کبھی غلط طرف نہ جائیں اور اپنے خدا کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا رکھیں. تو اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اس کے جو پرانے لوگ، جو پرانی امتیں جو گزر گئی ہیں ان کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یا بعد میں آنے والوں سے کسی طرح کا کوئی سوال نہیں ہوگا. نہ بعد میں آنے والوں کے گناہ پچھلی امتوں پہ اثر کریں گے، نہ بعد میں آنے والوں کے کوئی اچھے اعمال پچھلی امتوں پہ اثر کریں گے، اور نہ ہی جو امتیں گزر چکی ہیں ان کے اچھے اعمال بعد میں آنے والوں کو بچا لیں گے، اور نہ ہی ان کے گناہ بعد میں آنے والوں کو سزا کی طرف لے جائیں گے. قرآن پاک یہ کہتا ہے، اسلام یہ کہتا ہے، خدا یہ کہتا ہے کہ ہر بندے کو اپنے اپنے عمل کا پورا بدلہ ملے گا اور یہ حساب کتاب اللہ تعالیٰ اپنے قوانین کے مطابق خود کرے گا. اور جو ہے جن لوگوں تک اسلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی، وہ پہلے تھے، جب اسلام سے پہلے جو تھے، یعنی اسلام ویسے تو تمام دین ہی اسلام تھے کیونکہ جو دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا، جو نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجا وہ سب کے سب اسلام تھے. صرف شریعتیں اور احکامات میں فرق آیا. تو جتنے دین الہی تھے، جتنے مقدس کتابیں تھیں، ان سب پہ چلنے والے جن تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ تبلیغ نہیں پہنچی ان کے ساتھ کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. لیکن جن لوگوں تک اسلام کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچ گیا ان لوگوں سے پوچھا جائے گا، اور جنہوں نے ان کی بات کو، اس پیغام کو سن کر بھی چٹلایا، یقیناً ان کو اس کا عذاب دیا جائے گا. آیت نمبر 135 یہ کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے. تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے. یہاں پر عربک میں
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم حنیفہ کہا گیا ہے. حنیف یعنی صرف اور صرف جو واحد خدا پر، ایک خدا پر پورا ایک سٹرونگ عقیدہ رکھتا ہو، اور جو صرف توحید کا پرستار ہو، اور جس نے توحید کی تبلیغ کی اور پھیلایا ہو. تو یہود و نصارہ نے اللہ تعالیٰ کے احکامات جو انہی کی کتابوں میں تھے ان کو بدل دیا اور اللہ کو ہی بھلا دیا. اس معاملے میں صرف اور صرف اپنی قوم کی برتری کے چکر میں اور اپنے آپ کو الگ رکھنے کے لیے اور شریعت محمدی کو قبول نہ کرنے کے عذر میں. تو وہ کہتے تھے کہ اگر آپ یہودی بن جائیں تو آپ اللہ کے قریب ہوں گے، آپ کو سب کچھ مل جائے گا. عیسائی کہتے تھے کہ آپ عیسائی بن جائیں تو یہ صحیح عقیدہ ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ یہاں قرآن پاک میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آ رہی ہیں کہ وہ ان کو بتا دیں کہ آپ دین ابراہیمی کی پیروی کریں جو آپ کے آباء و اجداد ہیں. آپ کو دراصل انہی کی پیروی کرنے کا وعدہ لیا گیا تھا اور ان کی پیروی کا ہی ہم سے کہا گیا ہے. اور ہم دراصل آپ کے آباء و اجداد جو ہیں تمام اللہ تعالیٰ کے جتنی بھی شریعتیں اور نبی ہیں ان سب کے جو جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم ان کے احکامات پر اور ان کے عقیدہ توحید پر عمل کرنے والے ہیں. آیت نمبر 136. اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو دی گئی. ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں. اچھا، اب جو ہے قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض انبیاء کو بعض فضیلت دی اور بعض کو کوئی اور فضیلت دی. یعنی کہ جیسے اگر قوم یہود یہ سمجھتی ہے کہ ہم سپیریئر ہیں یا ہمارے نبی، اور قوم جو ہے نصارہ جو ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سپیریئر، تو یہ سب کانسیپٹ ٹھیک نہیں ہے. قرآن پاک کہتا ہے کہ کچھ انبیاء کو کوئی فضیلت دی گئی، کچھ انبیاء کو کوئی، اور کسی بھی نبی میں کمپیریزن کرنا، موازنہ کرنے سے منع کیا گیا. جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا دی گئی وہاں عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو کسی نبی کو کوئی دی گئی. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہ گئے. حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہا سافٹ ہو جاتا تھا اور انہوں نے اس طرح بہت زیادہ اسلحے کی تیاری میں وہ کیا، سارا بڑا اس کو منظم کیا. حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی زبان سمجھتے تھے اور پرندے جنات ہوا سب کے سب ان کے تابع تھے. کسی نبی کو کوئی فضیلت دی، کسی کو کوئی. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ سوال ہوا کہ آپ کی فضیلت کی، ان کی فضیلت کے حوالے سے. تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے منع کیا کہ انبیاء کی کسی بھی بات کا آپ نے کسی نبی کا نبی سے موازنہ نہیں کرنا. خود انہوں نے اپنا موازنہ کرنے سے بھی منع فرمایا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمۃ للعالمین ہے تمام امتوں کے لیے، تمام دنیاؤں کے لیے. جو یہاں ہیں وہ دنیایں جو اس یونیورس کے اور پارٹس میں موجود ہیں، تمام مخلوقات، جنات، فرشتے، وہ تو سب کے لیے رحمت ہیں. اور تو ہم یہ اس طرح سے یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ کسی قوم کو ہم اس طرح کمپیریزن کریں. یہ ان کا جو ہے ان کی محبت اور کرم کا تقاضا ہے کہ ہم کسی بھی نبی کو کسی سے کم یا زیادہ اس طرف کی بات نہ کریں. ہم نہیں جانتے کس نبی کا کیا مقام ہے اور اللہ کے نزدیک کون کتنا مقرب ہے، تو یہ جاننا ہمارا کام نہیں. اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے اسلام میں. تو خود ہم نے اپنے نبی کے بارے میں بھی دوسرے لوگوں کو یہ، وہ رحمۃ للعالمین نے یہ شریعت اللہ کی ہے، لیکن ایک کسی کے نبی کی ہم نے اس کو کمتر نہیں کرنا. اس سے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ کسی بھی نبی کو کسی سے کم نہ کہیں. آپ اپنی سچائی کی، اپنے پیغام کی اپنی بات کریں، لیکن کسی کو کسی سے کم یا زیادہ کی بات نہ کریں، تاکہ کسی کی دل آزاری نہ ہو اور آپ لوگ اسلام کو سمجھ سکیں. اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ لوگ اسلام کی طرف آئیں گے. اوکے، انشاءاللہ یہ ہم نے 136 تک آیات اپنی اس لیکچر میں مکمل کی. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.